کبھی رات کے پرسکون لمحوں میں جب سب سو رہے ہوتے ہیں اور تمہارا دل کسی انجانے درد سے جاگ اٹھتا ہے، تم خاموشی سے تکیے میں چہرہ چھپا کر آنسو بہاتے ہو اور دل کے اندر سے ایک صدا نکلتی ہے، اے میرے رب، کیا تو مجھ سے راضی ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے نا، رات کے کسی انجانے پہر میں دل اچانک بیدار ہو جاتا ہے، سب سو رہے ہوتے ہیں مگر تمہارا دل بے چین ہوتا ہے، ایک خلوش سی، ایک درد سا، جیسے کوئی تمہیں پکار رہا ہو، کوئی کہہ رہا ہو میرے بندے ابھی جاگ، میں انتظار میں ہوں۔ یہ سوال معمولی نہیں ہوتا، یہ اس دل سے نکلتا ہے جو ٹوٹ چکا ہوتا ہے، جو دنیا کے دکھوں سے نہیں بلکہ رب کی ناراضگی کے خوف سے لرزتا ہے۔ جب بندہ یہ سوال کرتا ہے تو سمجھ لو اللہ اس سے بات کرنے والا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب رحمت الہی دل کے دروازے پر دستک دیتی ہے، وہ کہتی ہے اے میرے بندے، اگر تو مجھے یاد کرے گا میں تجھے اپنی محبت سے ڈانپ لوں گا۔ جب اللہ تم سے راضی ہوتا ہے تو تم بدلنے لگتے ہو۔ یہ تبدیلی کسی جادو کی طرح نہیں آتی، یہ ایک خاموش انقلاب ہوتا ہے۔ روح کے اندر احساسات کی تہ میں جہاں کوئی نہیں دیکھ سکتا، وہاں اللہ اپنا نور اتارتا ہے۔ تمہارے چہرے پر سکون آ جاتا ہے، باتوں میں نرمی، آنکھوں میں حیا، دل میں عاجزی۔ لوگ تمہیں شاید وہی سمجھیں مگر تم خود جانتے ہو کہ اب سب کچھ بدل گیا ہے۔ دل میں عجیب سا سکون اترتا ہے، پہلے جہاں پریشانی تھی وہاں اب صبر ہے، جہاں خوف تھا وہاں اب یقین ہے۔ تمہیں لگتا ہے جیسے کوئی تمہاری حفاظت کر رہا ہے، کسی غیبی طاقت نے تمہیں اپنی آغوش میں لے لیا ہو۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب تمہیں نہ دولت کی بھوک رہتی ہے نہ شہرت کی، تم بس اتنا چاہتے ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہی احساس سب سے بڑی نعمت ہے، یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ کی رضا تمہارے اندر بولنے لگتی ہے۔ نمبر 2، تمہارا دل گناہوں سے اکتا جاتا ہے۔ پہلے جو کام تمہیں اچھے لگتے تھے اب وہ دل کو چبھتے ہیں۔ تم ویڈیو، گانے یا دنیاوی لذت دیکھو تو دل خود بخود کہتا ہے یہ سب بیکار ہے، میرا رب ناراض ہو جائے گا۔ یہ احساس خود اللہ کی عطا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں گناہ تلخ لگنے لگتے ہیں اور نیکی میٹھی۔ یہی روحانی نشانی ہے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے۔ نمبر 3، تمہاری دعا بدل جاتی ہے۔ پہلے تم مانگتے تھے اے اللہ یہ دے دے، وہ دے دے، اب تم کہتے ہو اے اللہ تو خود کو دے دے۔ یہ دعا صرف وہ دل مانگتا ہے جسے اللہ کے قرب کا ذائقہ مل چکا ہو۔ اب تم مانگتے ہو رضا، نہ کہ دنیا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بندہ ابد بن جاتا ہے، یعنی وہ جو صرف اپنے رب کے لیے جیتا ہے۔ نمبر 4، تمہاری آزمائشیں بڑھ جاتی ہیں مگر دل مضبوط رہتا ہے۔ جب اللہ تم سے راضی ہوتا ہے تو وہ تمہیں آزمائشوں میں ڈالتا ہے مگر اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تمہارے دل کو مضبوط کرتا ہے اور تمہارے صبر کو اپنی رحمت سے بھر دیتا ہے۔ حدیث قدسی میں آیا ہے جب میں کسی بندے سے محبت کرتا ہوں تو اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہوں تاکہ اس کے گناہ دھل جائیں اور ایمان چمک اٹھے۔ تو اگر تم مصیبت میں بھی کہتے ہو الحمدللہ تو سمجھ لو کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ نمبر 5، تمہاری صحبت بدل جاتی ہے۔ اللہ راضی ہوتا ہے تو وہ تمہارے ارد گرد سے وہ سب ہٹا دیتا ہے جو تمہیں اس سے دور لے جاتا ہے۔ کبھی تمہیں اکیلا کر دیتا ہے، کبھی کچھ لوگوں سے جدا کر دیتا ہے۔ تم روتے ہو مگر دراصل وہ تمہیں اپنے قریب لا رہا ہوتا ہے۔ تمہارے دوست، محفلیں، گفتگو سب پاکیزہ ہونے لگتے ہیں۔ اب تمہیں صرف وہ باتیں اچھی لگتی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی خوشبو ہو۔ نمبر 6، تمہارے اندر عاجزی آ جاتی ہے۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو وہ تمہارے اندر سے تکبر، خود نمائی اور غرور نکال دیتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں، سب کچھ وہ ہے۔ تمہارے چہرے پر نور اور دل میں نرمی آ جاتی ہے۔ یہی وہ نورانی کیفیت ہے جو انسان کو اللہ کے محبوب بندوں میں شامل کر دیتی ہے۔ نمبر 7، تمہاری زبان خود بخود ذکر میں مصروف ہو جاتی ہے۔ تم کہیں بیٹھے ہو، کچھ سوچ رہے ہو اور اچانک تمہارے لبوں سے نکلتا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ یہ تمہاری عادت نہیں، یہ اللہ کی رضا کی علامت ہے کہ اس نے تمہیں اپنے ذکر میں مصروف کر دیا ہے۔ نمبر 8، تمہاری آنکھوں کے آنسو عبادت بن جاتے ہیں۔ جب تم رو کر توبہ کرتے ہو تو زمین پر نہیں بلکہ عرش کے قریب آواز جاتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کو بندے کا توبہ کرتے وقت کا آنسو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ وہ آنسو ہے جن سے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ نمبر 9، تمہارے دل میں محبت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ جب کسی سے راضی ہوتا ہے تو اس کے دل کو محبت سے بھر دیتا ہے، سب کے لیے، یہاں تک کہ دشمن
کے لیے بھی تم اب نفرت نہیں کرتے، تم معاف کر دیتے ہو، کیونکہ تم جانتے ہو کہ اللہ معاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ نمبر 10، تمہارے چہرے پر نور آ جاتا ہے، تمہارے اندر کا ایمان تمہارے چہرے پر ظاہر ہوتا ہے۔ یہ نور کسی فیس کریم سے نہیں بلکہ سجدوں کی زمین سے اٹھتا ہے۔ یہ وہ روشنی ہے جو دل کے اندر کے یقین سے پھوٹتی ہے۔ سب سے بڑی نشانی خوف خدا اور امید رحمت ایک ساتھ ہونا۔ اگر تمہارے دل میں یہ خوف ہے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے اور ساتھ ہی امید ہے کہ میرا رب مجھے ضرور معاف کر دے گا، تو تم کامیاب ہو گئے۔ یہی ایمان کی پختگی اور رضا الہی کی اصل علامت ہے۔ دل کی صدا، کاش کبھی ہمارا رب ہم سے کہہ دے ادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آؤ میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہی وہ دن ہوگا جب روح سکون سے کہے گی الحمدللہ میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا۔ یہ لمحہ معمولی نہیں ہوتا، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کی محبت تمہیں جگاتی ہے، جب تمہارا رب تمہارے قریب آنا چاہتا ہے اور تمہارا دل بے اختیار کہہ اٹھتا ہے اے میرے اللہ کیا تو مجھ سے راضی ہے؟ یہ سوال خود ایک کرامت ہے، کیونکہ یہ صرف وہی دل پوچھتا ہے جسے اللہ نے اپنی طرف متوجہ کر لیا ہو۔ رضا الہی کیا ہے؟ رضا الہی کا مطلب صرف یہ نہیں کہ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے، بلکہ یہ وہ کیفیت ہے جہاں تمہاری روح اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جاتی ہے، جہاں تمہارا دل کہتا ہے اے اللہ تو جیسا چاہے ویسا کر، میں راضی ہوں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ عبد کامل بن جاتا ہے، جو اپنی خواہش نہیں بلکہ اللہ کی مرضی میں جیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقیناً اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ یہ اطمینان دنیاوی خوشیوں سے نہیں آتا، یہ رضا الہی کی پہلی خوشبو ہوتی ہے۔ پہلے گناہ میٹھے لگتے تھے، اب وہ چبھنے لگتے ہیں۔ پہلے نیکی مشکل تھی، اب خود دل کہتا ہے نماز پڑھ لو، ذکر کر لو۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے تمہارے دل کی سمت بدل دی ہے۔ حدیث میں ہے جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اگر تم گناہ کے بعد فوراً نادم ہو جاؤ، دل میں درد ہو، آنکھوں سے آنسو نکل آئے، تو یہ خود اللہ کی رضا کی علامت ہے، کیونکہ توبہ کی توفیق ہر کسی کو نہیں ملتی۔ یہ صرف ان کے لیے ہے جنہیں اللہ اپنے قریب لانا چاہتا ہے۔ دل میں ایک طرف خوف رہتا ہے کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے، اور دوسری طرف امید میرا رب معاف کرنے والا ہے۔ یہ توازن ایمان کی علامت ہے، یہی خوف و محبت کا ملاپ رضا الہی کا مقام ہے۔ اللہ راضی ہوتا ہے تو وہ تمہارے لیے نیکی آسان کر دیتا ہے۔ نماز، روزہ، قرآن، صدقہ سب تمہارے دل کی لذت بن جاتے ہیں۔ قرآن میں ہے اللہ جب راضی ہوتا ہے تو بندے کو آزماتا ہے، لیکن صبر بھی دیتا ہے اور سکون بھی۔ مشکل میں بھی تمہارے دل سے الحمدللہ نکل جائے تو سمجھ لو کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب میں کسی بندے سے محبت کرتا ہوں تو جبرائیل علیہ السلام سے کہتا ہوں میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں اور زمین والوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ اگر لوگ تم سے خلوص سے محبت کرتے ہیں تو یہ تمہارا کمال نہیں، اللہ کی رضا کی نشانی ہے۔ اور جب تم دیکھو کہ تمہاری دعائیں پوری ہونے لگیں یا اس سے بہتر راستہ بن جائے تو یقین رکھو کہ اللہ تم سے خوش ہے۔ قرآن کی بشارت رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ کاش کبھی ہماری زندگی بھی وہاں پہنچ جائے جہاں اللہ کہے اے میرے بندے میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ یہی اصل جیت ہے، یہی وہ لمحہ ہے جب روح مسکرا کر کہے گی الحمدللہ میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا۔ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔